قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 73 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سنی ہے، اور اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے حروف اسماء اور افعال ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت کا پہلا جملہ بناتے ہوئے دیکھیں گے. تو چلتے ہیں جی اس آیت کے پہلے جملے کی طرف، اور اس جملے میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف کو پہچانتے ہیں. تو پہلا جملہ بن رہا ہے جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فَقُلْنَا اضربوہ ببعضہا. میں نے الگ الگ پڑھا ہے کہ فَقُلْنَا اور پھر اضربوہ پڑھا ہے، تو یہ فعل امر ہے، اس لیے اس کا حمزہ حمزۃ الوصل میں نے الگ سے پڑھا ہے، لیکن جب پیچھے سے ملا کر پڑھوں گا تو یوں پڑھوں گا فَقُلْنَا اضربوہ ببعضہا. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کلرز میں فا ریڈ کلر میں ہے، تو ایک حرف ہے. یہ فا جو ہے یہ عطف کے لیے آیا ہے، عاطفہ ہے، اور ترتیب کا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ قتل کا جو واقعہ ہوا اس میں قتل ہوا پہلے، پھر ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس جملے کے ذریعے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. قلنا فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے. نا بتا رہا ہے کہ فعل ماضی میں جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور بہت دفعہ آ چکا ہے یہ لفظ اسی سورۃ البقرہ میں. ابھی تک ہم نے بہت دفعہ اس کو دیکھ لیا ہے. تو قاف واو لام مادے سے قال یقولو اور قلنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے کہا، اور اس میں ہم نحنو جو ہے وہ فاعل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نحنو کا صیغہ استعمال کیا، اور عربی زبان میں تعظیم کے لیے نحنو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا پھر فعل ہے اضربو، ضرب یضربو. اس سے فعل امر ہے. اضرب واحد کا صیغہ اور جمع کا صیغہ اضربو، اور اضربو کے بعد ایک الف لکھنے میں آتا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ الف نہیں لکھا ہوا. اگر اضربو کے بعد کوئی اسم ہوتا مفعول کے طور پر، اسم ظاہر ہوتا، آپ کہیں گے یہ بھی ہو بھی تو ضمیر اسم ہی ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک اسم ظاہر ہے اور ایک اسم ضمیر ہے. تو اگر اسم ظاہر ہوتا، مثلا یہاں پر میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ جملہ ہوتا اضربو زیدن، تو اضربو میں واو کے بعد ایک الف لکھنے میں آتا، اور پھر زیدن منصوب فارم میں لکھا جاتا. لیکن زید کے لیے جب ہم نے ضمیر استعمال کی، ہا کی ضمیر، اٹیچڈ ہو کی ضمیر، تو اضربو ہو بنا، اور پھر اس صورت میں الف جو ہے وہ لکھنے میں نہیں آئے گا. تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ جو واو الجمع ہوتا ہے نا، یعنی جمع والا واو، یہ فعل ماضی میں آپ نے دیکھا ہے استعمال ہوا ہے. تو اس کے بعد فعل ماضی کے یعنی جمع کے صیغے میں، جب مذکر کی صیغے کے آخر میں ایک الف لکھا جاتا ہے، اور اس طرح فعل امر میں بھی یہ ایک الف لکھا جائے گا. لیکن اگر اس کے بعد ضمیر کوئی اٹیچڈ استعمال ہو رہی ہوگی تو پھر وہ الف لکھنے میں نہیں آئے گا. تو اضربو ہو، اب یہ ہا جو ہے یہ اٹیچ ضمیر ہے جو کہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوئی ہے، اور اس میں اصلی بلو کلر میں آپ اسے دیکھ رہے ہیں، جبکہ قلنا اور اضربو جو ہیں دونوں افعال ہیں، ایک فعل ماضی ہے ایک فعل امر ہے، تو اس لیے دونوں کو گرین کلر میں دکھایا گیا ہے. اس کے بعد پھر تین الفاظ کا مجموعہ ہے ببعضہا. اس میں با پہلا جو ہے وہ حرف ہے، ریڈ کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوا ہے. جس چیز کے ساتھ مارا جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ یہ با استعمال ہوتا ہے. تو یہ با آپ کا حرف ہے، حرف جر ہے، لہٰذا اس کے بعد اسم آئے گا، کیونکہ حروف جارہ جو ہے اسم سے پہلے ہی آتے ہیں. تو بعد ایک اسم ہے اور یہ مجرور ہے، اور بعد کا اسم جو ہے وہ بغیر تنوین کے ہے، الف لام بھی نہیں لگا ہوا، تو ڈیفینیٹلی وہ مضاف بن رہا ہوگا، اور جب بھی مضاف ہوگا اس کا ایک مضاف الیہ ہوگا جو کہ ہا کی ضمیر کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں. تو ببعضہا تین الفاظ سے ایک مرکب آپ کے سامنے موجود ہے. ببعضہا ہا کی ضمیر یہاں پر جو ہے وہ بقرہ کے لیے، اور اضربوہ میں جو ہا کی ضمیر ہے، یہ دونوں کو ہا کی ضمیر کے طور پہ بولا جاتا ہے.
تو آپ کہیں کہ جی اس کو ہو بولیں اور اس کو ہا بولیں، لیکن اصل میں لیٹر جو بنتا ہے وہ ہا ہی بنتا ہے۔ تو اضربوہ میں جو ہا ہے وہ مذکر کی ضمیر ہے، واحد مذکر کی ضمیر، اور یہ اس مقتول کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی جس کے لیے نفس کا لفظ پہلے استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہم اسے مقتول کے لیے ضمیر لیں گے، اور ببعدی ہا میں ہا کی ضمیر جو ہے وہ گائے کے لیے استعمال کریں گے۔ تو الحمدللہ اسماء، افعال اور حروف ہم نے دیکھ لیے، پہچان لیے۔ تو اب ذرا جوڑ لیتے ہیں۔ قلنا فعل اور فاعل ہو گیا، اور مفعول بہ چاہیے اب اس کا۔ ہم نے کہا کیا کہا وہ مفعول بہ ہوگا، وہ ایک جملہ ہے جو کہ اضربوہ ببعدی ہا کی صورت میں ہے، اور یہ مفعول بہ بنے گا تو اسے ہم محلاً منصوب کہیں گے۔ تو اب جو یہ جملہ فعلیہ انشائیہ اس کا مفعول بہ بن رہا ہے قلنا کا، اس کا انالیسس کر لیتے ہیں۔ اس میں اضربوہ فعل اور فاعل ہو گیا، کیونکہ صیغہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے تو فاعل ساتھ ہی بولیں گے۔ ہا کی ضمیر جو ہے وہ مفعول بہ ہے، اور ببعدی ہا جو ہے یہ جار اور مجرور، اور جو مجرور ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ تو جار مجرور یہ متعلق ہو گیا اضربوہ فعل کے، اضربوہ فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ مفعول بہ بن گیا قلنا فعل کا، اور قلنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور اس کا اعراب کیا ہوگا، اس کو ہم عطف کر رہے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے اس کا اعراب وہی ہوگا جس پر ہم اسے عطف کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اس جملے کا انالیسس ہو گیا۔ تو کچھ ترجمہ بھی ساتھ ہی دیکھ لیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، کیا کہا، اضربوہ تم مارو اسے، تم مارو اسے، ببعدہا اس مؤنث کے بعض کے ساتھ۔ اس مؤنث کے بعض کے ساتھ کیا مطلب، اس گائے کے بعض کے ساتھ۔ اب بعض سے مراد کیا ہے، بعض حصے کے ساتھ۔ اب قرآن نے یہاں پر ذکر نہیں کیا کہ وہ بعض حصہ کیا ہے۔ آپ تفسیر جلالین کی جب اسکرین دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا، کسی نے کہا جی دم تھی، کسی نے کہا زبان تھی۔ تو بہرحال یہ مختلف آ رہے ہیں کہ وہ بعض سے مراد کیا ہے، وہ دم ہے یا زبان ہے۔ تو ترجمہ بھی ہو گیا، انالیسس بھی ہو گیا، جملے کا اعراب بھی الحمدللہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ بنتا ہے وہ ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ۔ اس میں پہلا آپ کو حرف نظر آ رہا ہے ریڈ کلر میں، کاف، کاف حرف جر ہے، اور حرف جر اسم سے پہلے آتا ہے اور اسم کو جر دیتا ہے، یعنی اس کے بعد مجرور اسم استعمال ہوتا ہے، اور جو مجرور اسم استعمال ہو رہا ہے وہ ہے ذالکہ، اور ذالکہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ واحد کا اور جمع کا مبنی ہوتا ہے، تو ذالکہ کو ہم یہاں پر محلاً مجرور کہیں گے۔ یحیی، یہ یحیی تھا جسے پھر ملانے کے لیے سیدھی زیر کے ساتھ لکھا گیا ہے، اصل میں یحیی یہاں پہ کھڑی زیر تھی۔ تو ہم نے ایک آسان سا رول پڑھا ہے کہ یہ جتنے بھی کھڑے اور الٹے ہوتے ہیں، یعنی جو حرکتیں کھڑی یا الٹی ہوتی ہیں، کھڑی زبر ہو گئی، کھڑی زیر ہو گئی، الٹی پیش ہوگی، جب یہ ملا کر آگے ہم انہیں پڑھتے ہیں تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو سمپل سا اصول ہے جی، اس میں کوئی ٹیکنیکل اتنی بات نہیں ہے۔ تو یحیی اگر الگ سے ہوگا تو یہاں پر کھڑی زیر لکھیں گے آپ، لیکن ملا کر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ کھڑی زیر جو ہے وہ زیر کے ساتھ تبدیل ہو گئی۔ تو یحیی فعل ہے، اور ہا یا مادہ ہے اس کا، باب افعال سے استعمال ہوتا ہے۔ احیا یحیی، چینجز کے بعد میں بول رہا ہوں اس کو، اوریجنلی بنتا ہے جی احیا یحیی یو احیا ین، اور پھر چینجز کے بعد احیا یحیی احیا ان، احیا ان اس کا مصدر ہے، یعنی زندہ کرنا کے معنی میں۔ تو یحیی وہ زندہ کرتا ہے یا وہ زندہ کرے گا۔ یحیی فعل ہے اور پہلا صیغہ ہے، تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ آگے مرفوع فارم میں دیکھیں تو اللہ اسم جو ہے وہ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے، تو اسم اللہ کو اس کا ہم فاعل بنا دیں گے۔ یحیی اللہ، اللہ زندہ کرتا ہے یا کرے گا، اس کا ہم ترجمہ کریں گے یہاں پر لفظی، اور پھر کانٹیکس میں پھر دیکھیں گے کیا ترجمہ ہوگا۔ اور اس کے بعد الموتیٰ، ال کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو اسم ہے، اور یہ میت کی جمع ہے، اور میت مردہ کو کہتے ہیں۔ تو الموتیٰ یہ ایک مبنی کی طرح آپ کو نظر آئے گا، مفعول ہے ایکچولی یہ مبنی نہیں، لیکن مبنی کی طرح ہم اسے ٹریٹ کریں گے، الموتیٰ الموتیٰ الموتیٰ۔ تو یہ مفعول بہ ہے،
تو سارے الفاظ کو ہم نے دیکھ لیا. تو یحیی اللہ الموتا، پہلے اتنے حصے کو ذرا انالائز کر لیں. یحیی فعل ہو گیا، اسم اللہ اس کا فاعل ہو گیا، اور الموتا جو ہے وہ اس کا مفعول بہ ہو گیا، اور اس کا ترجمہ ہوگا اللہ مردوں کو زندہ کرے گا یا کرتا ہے، اگر اتنے حصے کو بھی رکھیں ابھی. تو یہ جو کذالک شروع میں آیا ہوا ہے نا، یہ اصل میں کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. یہ کذالک اکثر آپ کو ملے گا آیات میں، تو نوٹ کر لیں کہ یہ کیا استعمال ہوتا ہے. یہ اصل میں جو فعل آگے استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے مفعول مطلق کی صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اس کو ذرا سائڈ پہ کریں کذالکہ کو، اور سمپل جملہ رکھیں یحیی اللہ الموتا. اب اس کے بعد ہم مفعول مطلق اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے جیسے مفعول مطلق آپ کو بتایا ہے، تو احیا یحیی کا مصدر جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ احیاء ہے. تو مصدر جو ہے وہی مفعول مطلق کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایسے تھا کہ یحیی اللہ الموتا احیاء، پھر اس احیاء جو مفعول مطلق محذوف ہے اس کی صفت کے طور پر آ رہا ہے کذالک الاحیائی، یعنی کذالکہ صحیح ہے. اب ذالکہ کا مشار الیہ بھی تو چاہیے نا، وہ پھر الاحیائی مصدر ہی استعمال کیا گیا. تو اس طرح پھر گرامر والے جو ہیں وہ اس کو انالائز کرتے ہیں، اور پھر اس کو وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ بن جاتا ہے جی مثل ذالک الاحیائی، یعنی اللہ زندہ کرے گا مردوں کو زندہ کرنا مانند اس زندہ کرنے کے. اس طرح پھر ترجمہ جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اردو میں یہ اسلوب زیادہ مستعمل نہیں ہے تو اس کو پھر عربی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے. تو پھر اب پورا انالیسس ہو گیا جی کہ یحیی جو ہے یہ فعل ہے، اللہ اسم فاعل ہے، الموتا جو ہے مفعول بہ ہے، اور جو کذالکہ ہے یہ صفت ہے ایک محذوف مفعول مطلق کی. تو گویا پورا جملہ یوں بن رہا تھا یحیی اللہ الموتا احیاء کذالک الاحیائی. تو یہ اب جملہ جو پورا بنا ہے ہمارا، یہ کیا بنا ہے؟ یہ ایک الگ سے جملہ ہے، تو ہم اسے جملہ استنافیہ کہہ دیتے ہیں، اور جملہ استنافیہ جو ہوتا ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. اس کے بعد اگلی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اگلا جملہ واو کے ساتھ شروع ہو رہا ہے وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ. واو ریڈ کلر میں ہے، عاطفہ ہے، اس کے ساتھ ہم جوڑیں گے یوری فعل ہے، را حمزہ یا مادہ ہے، باب افعال میں آئے گا ارا یوری، اور اس کے معنی ہوں گے دکھانا. یرا کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، اور ارا یوری کے معنی ہے دکھانا. اور دیکھنا بھی ایک متعدی فعل ہے، لیکن جب باب افعال میں جائے گا تو پھر یہ دو مفعول چاہے گا. کلیئر ہو گیا؟ تو ارا یوری اس کے دو مفعول ہوں گے، ایک کسی کو دکھایا جائے گا اور دوسری چیز وہ جو دکھائی جائے گی. تو یہاں پر ہم دونوں مفعول جو ہیں وہ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. یوری فعل آ گیا، آگے کوئی مرفوع اسم ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو یوری کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اسے ہی ہم اس کا فاعل مان لیتے ہیں اور اس کو لوٹا دیں گے ہم اللہ کی طرف. یوری وہ دکھاتا ہے یا دکھائے گا، لفظی ترجمہ بھی میں کر رہا ہوں. کم یہ پہلا مفعول ہے جو کہ اٹیچ ضمیر کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور وہ دکھائے گا تمہیں. کیا دکھائے گا؟ اب وہ دوسرا مفعول چاہیے، تو وہ آپ آگے دیکھ رہے ہیں آیاتی ہی کی صورت میں آ رہا ہے، ایک مرکب اضافی. آیات آیہ کی جمع ہے، اور آیاتن آیاتن، آیاتن کا لفظ الف لام کے بغیر اور بغیر تنوین کے آ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے مرکب اضافی بن رہا ہے. اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اٹیچ ضمیر جب بھی اسم کے ساتھ لگے گی تو کنسٹرکشن جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ کی بنے گی. تو یہ پکی چیزیں ہو جانی چاہیے. تو آیاتی ہی لفظی ترجمہ ہوگا اس کی آیات. تو اب وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں، اپنی نشانیاں. تو یوری کم آیاتی ہی، یوری فعل اپنے فاعل، کم مفعول اول، اور آیاتی ہی مضاف مضاف الیہ مفعول ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہو گیا پچھلے جملے پر یحیی اللہ الموتا پر. لہٰذا اب اس کو ہم نے جملہ مستانفہ مانا تھا، جملہ استنافیہ مانا تھا، اور اس کا کوئی اعراب نہیں مانا تھا، تو اس جملے کا بھی پھر کوئی اعراب نہیں ہوگا. اور اب چلتے ہیں جی اگلے جملے کی طرف جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگلی اسکرین پر لعلکم تعقلون، اور یہیں پر آیت نمبر 73 بھی ہماری مکمل ہو جائے گی. لعلکم تعقلون میں 3
لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک لعلہ، ایک کم اور ایک تاکلون، اور تینوں مختلف کلرز میں ہیں. تو گویا کلمہ کی 3 قسمیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایک لعلہ حرف، ایک کم اسم اور ایک تاکلون فعل. لعلہ آپ کو پتہ ہے کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور جب بھی لعلہ آئے گا تو اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی. اسم اس کا منصوب ہوگا جو کہ اٹیچ ضمیر کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کم، اور خبر جو ہے اس کی مرفوع ہوگی اگر مفرد ہو، لیکن یہاں پر ایک جملے کی صورت میں آ رہی ہے، اور وہ جملہ ہے تعقلون. اونا کی آواز کے ساتھ آپ کو لفظ نظر آئے، بار بار وہی باتیں. تو جمع مذکر میں ہم ترجمہ کریں گے، لیکن وہ جمع مذکر کا اسم ہے یا فعل مضارع ہے، تو وہ ہمیں علامت مضارع سے پتہ چلے گا. تو علامت مضارع تا لگی ہوئی ہے، تو گویا یہ فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تا کو ہٹا دیں، واو نون کو ہٹا دیں، تو آپ کو عین کاف لام 3 حروف نظر آئیں گے جو کہ مادے کے حروف ہیں، حروف اصلیہ ہیں. تو عین کاف لام مادہ عقل یعقلو. عین کلمہ مضارع میں زیر والا ہو تو 2 بابوں میں آتا ہے جی، ضرب یضربو یا حسب یحسبو. اور حسب یحسبو سے تو گنتی کے افعال استعمال ہوئے قرآن مجید میں، تو غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ ضرب یضربو بھی ہے. تو عقل یعقلو عقل کرنا، تو اسے تعقلون تم عقل کرتے ہو. اور یہ پھر جملہ فعلیہ، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جو بنا ہے اس کو ہم خبر بنا دیں گے لعلہ کی، اور جملہ بن رہا ہے خبر، تو اس میں ایک عائد ہونی چاہیے جو مبتدا کے مطابق ہو. اگر جملہ اسمیہ کی خبر بن رہا ہے اور اگر لعلہ کے اسم کی خبر بن رہا ہے تو لعلہ کے اسم کے مطابق ہو. تو ضمیر جو ہے تعقلون میں انتم کی، جو کہ واو کی صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ کم کے مطابق ہی ہے، اس لیے عائد کا کام بھی پورا ہو گیا. تو لعلہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر، ایک بات اور کہ تعقلون کو اب ہم محلاً مرفوع کہہ دیں گے اس لیے کہ یہ خبر بن رہا ہے لعلہ کی. تو لعلہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہوا، اور لعلہ کے ساتھ جو جملہ بنایا ہے ہم نے اکثر پہلے بھی، وہ جملہ تعلیلیہ بنتا ہے. تو جملہ یہ تعلیلیہ ہو گیا، اور اس جملہ تعلیلیہ کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا. تو الحمدللہ جی اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ، پھر ان میں جملے، اور پھر جملوں کا اعراب اور سب چیزیں کلیئر ہو گئیں. ہم چلتے ہیں ترجمے کی طرف. اسکرین پہ آپ ترجمہ دیکھ رہے ہیں. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. تو ہم نے کہا کہ اس پر اس کا کوئی ٹکڑا مارو. اب ترجمے میں دیکھیں، اس پر مارو، یعنی اضربوہ میں اس پر انہوں نے ترجمہ کیا ہے، یعنی اس کو مارو. ہم لفظی ترجمہ بھی کریں تو سیٹ بیٹھتا ہے، اس کو مارو بِبَعْضِهَا، اس کے بعض کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس پر اس کا کوئی ٹکڑا مارو. تو اس طرح پھر اردو محاورے میں ترجمہ کیا جائے گا. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. ویریکم آیاتہ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. تو اس طرح اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اگلی اسکرین پر آپ الاعراب دیکھ لیں گے، خود دیکھیں، خود پڑھیں اور ٹرائی کریں اسے، اور جو چیزیں اس میں ایکسٹرا آپ کو ملے انہیں اپریشیٹ کریں. پھر اگلی اسکرین پہ جملوں کا اعراب آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور پھر آخری اسکرین جو ہے وہ آپ کو تفسیر جلالین سے ایکسٹریکٹ کی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، اور اس میں کچھ ایکسٹرا انفارمیشن بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. ہمارا چونکہ شروع سے ٹارگٹ یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. تو ہم نصیحت کے لیے قرآن کی جو آسانی ہے اسے پیش نظر رکھے ہوئے ہیں. قرآن مجید نصیحت کے لیے تو آسان ہے، لیکن احکام کے لیے قرآن مجید بہت مشکل ہے، اور صرف عربی گرامر سے ہی آپ احکام اخذ نہیں کر سکتے. اس کے لیے پھر آپ کو دوسرے علوم بھی چاہیے ہوتے ہیں. لیکن نصیحت جو کہ ہر ایک انسان کا حق ہے قرآن کے ذریعے حاصل کرنا، تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں ہمیں یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے اکٹھی کر دی ہیں، بس ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ جی یہاں پر ہماری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 73 مکمل ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ہم آیت نمبر 74 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني